Asim Munir is now a field marshal. فیلڈ مارشل آصم منیر اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار. کون سی جنگ آپ نے جیتی ہے جو کل فیلڈ مارشل کا اعلان ہوا ہے؟ فیلڈ مارشل اسے کہا جاتا ہے جس نے دنیا میں جنگیں لڑی ہوں. Field Marshal can serve unlimited. Indefinite. Indefinite ہے بھائی, indefinite. Field Marshal indefinitely. ہاں بالکل صحیح. Pakistani military says 5 people, including 3 children, have been killed in an explosion in the Baluchistan province of Pakistan. Pahalgam instance is a calculated, created act of terrorism, massacre and a crime by someone. السلام علیکم, دس از موعید پیرزادہ ان واشنگٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں ابھی 21 مئی 2025 اور بدھ کے دن کی دوپہر ہے, لیکن ہندوستان پاکستان بر صغیر میں, مشرق وسطیٰ میں, نارتھ افریقہ میں اب 22 مئی 2025 کا آغاز ہو رہا ہے. آدھی رات سے آگے کا وقت ہے. چونکہ میں تقریباً 2 دن کے بعد اس یوٹیوب چینل پہ لوٹ رہا ہوں, اس درمیان میں بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. فار انسٹنس پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں, انہوں نے اب اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, انہوں نے یہ کیوں کیا ہے, اتنا پولیٹیکلی کنٹروورشل اسٹیپ انہوں نے کیوں اٹھایا ہے؟ بلوچستان میں خوزدار میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے اوپر جو بہت ہی خوفناک, دل خراش, دل ہلا دینے والا دہشت گردی کا حملہ ہوا, جس کے نتیجے میں بہت سے بچے جاں بحق ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ پاکستان کے ISPR کی طرف سے اور تمام جو ذرائع ابلاغ ہیں, جب گورنمنٹ نے کہہ دیا تو ہندوستان کی طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان کی حکومت نے, وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی رو نے یہ حملہ کروایا ہے. ISPR نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ وزیرستان میں جو بچے جاں بحق ہوئے 2-3 دن پہلے, وہ بیسکلی ڈرون سٹرائک نہیں ہے, حکومت نے نہیں کیا, بلکہ فتنہ والخوارج نے ان بچوں کو ہلاک کیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں کرنا پڑا ISPR کو, ایسی پوزیشن کیوں اختیار کرنی پڑی ہے؟ ایک صحافی ہیں دی نیوز انٹرنیشنل اخبار کے, جنہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس نے انلیش کیا ہے یا میرے پیچھے ڈالا ہے. ان کو یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ وہ میرے بارے میں ایک سٹوری لکھیں یا ثابت کریں کہ میں نے بہت زیادہ کوئی کرپشن وغیرہ کی ہوئی ہے, اور میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہندوستان کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر اشوکا یونیورسٹی علی خان محمود آباد جو ہیں, انہیں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے انہیں انٹرم بیل پہ رہا کر دیا. ایک کمیشن بنا دیا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے BJP کی طرف سے, ان کی حقیقت کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں یہ ایک عدالت کی ایک بہت بڑی فتح ہے. جس طرح سے امریکہ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, جو فیڈرل کورٹس ہیں, اور امریکہ کی سپریم کورٹ جو ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کی جماعت کی فیشزم کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں, اسی طرح ہندوستان کی عدالتیں بھی ہندوستان کے اندر جو فیشزم ہے اس کے راستے میں کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ کی عدالتوں کی طرح تو اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن کھڑی ہو رہی ہیں, اور یہ یوں ہندوستان پاکستان بر صغیر میں ایک پازیٹیو پریسیڈنٹ انہوں نے یہاں پہ سیٹ کیا ہے. مور پاور ٹو دی انڈین سپریم کورٹ. سب سے پہلے میں ان تمام چیزوں کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کو یاد کرواؤں گا کہ چینل کو تو چلیں آپ جوائن کر رہے ہیں, لیکن جو میں نے واٹس ایپ کا چینل, کیونکہ کسی وقت بھی اس یوٹیوب چینل کو پاکستان میں بلاک کر دیں گے, اپنے پروسیس کمپلیٹ کر رہے ہیں, میرا خیال بلاک کرنے کا ابھی تک تو شاید نہیں کیا, ویسے URL بلاک کرتے ہیں, لیکن جو میں نے واٹس ایپ کا چینل میں نے بنایا ہے اس کو اب تک تقریباً 20,000 لوگوں نے جوائن کیا ہے. اس کا لنک میں بدستور میں ٹویٹ بھی کرتا ہوں, میں نے ڈسکرپشن میں بھی میں دیتا ہوں, اس کو پن ٹویٹ میں بھی کرتا ہوں. اسے جوائن کریں, ہمارے درمیان ایک تعلق کے لیے بڑا ضروری ہوگا. اب چلیں, ہم سب سے پہلے فیلڈ مارشل سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو بچوں کے اوپر گزشتہ 24 گھنٹے میں دہشت گردی کا خوفناک دل خراش واقعہ ہے, جس میں سرکاری تو ابھی تک یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ 3 سے 5 بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, معصوم بچے, اور 30 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی. ان بچوں کے لیے تو لفظ شہید بالکل استعمال کی جا سکتی ہے ٹرم, اس کی وجہ سے کہ ان معصوم بچوں کو طاقتور عناصر نے, ہم نہیں جانتے یہ طاقتور عناصر کون سے ہیں, اپنے مذموم ارادوں کو تکمیل پہنچانے کے لیے ایک ہندوستان پاکستان کے درمیان جو اس وقت برنکسمنشپ ہے, اس میں کسی ایک سائیڈ نے ان بچوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ بچے شہید ہیں, معصوم ہیں, انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے.
may Allah give patience to their parents. ISPR نے پریس ریلیز میں کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو نے کیا ہے بیکاز یہ بیٹل گراؤنڈ پہ جو کامیابی حاصل نہیں کر سکے اب ان حرکتوں سے یہ جو ہے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے رسپونڈنگ ٹو دا پریس کیوریز. انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کا ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پاکستان کی ان کی اپنی فیلنگ ہے, ان کی اپنی جو ناکامی ہے پروٹیکٹ کرنے کی, بچوں کو پروٹیکٹ نہ کر سکنے کی دہشت گردی کے خلاف, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو بہت سے ایکٹیو ٹویٹر ہیں, جو پروفیشنل قسم کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں, وہ نہیں جو خالی گالیاں نکالتے ہیں لوگوں کو, جو رسپانسبل پروفیشنل ٹویٹر ہینڈلز ہیں جیسے کمانڈ 11 ہے, وہ خاصی ایویڈنس شیئر کر رہے ہیں, تصویریں بھی شیئر کر رہے ہیں اور ویسے وہ اپنے آرگومنٹس کے ذریعے یہ ثابت کر رہے ہیں یا اپنے انالیسس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو نے یہ دہشت گردی کا حملہ بچوں پہ کیا. ایک اس میں سب سے انٹیلیجنٹ آرگومنٹ جو ہے وہ دیا ہے ایک ٹویٹر ہینڈل نے جس کا نام ہے FJ@National Security. وہ میں آپ کو اسکرین پہ سب دکھانا چاہ رہا ہوں سارے کے سارے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بلوچ گروپ نے جس نے ایکچولی یہ کیا ہے, مطلب اشارہ ہم کہا ہے کہ BLA نے کیا ہے بیکاز BLA نے اس کی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں لی. سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ BLA نے کیا ہے لیکن BLA نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لی. تو یہ گروپ یہ کہتا ہے FJ@National Security کہ اس کی ذمہ داری کسی ایکچوئل کرنے والے نے نہیں لی, ایک اور سیپریٹسٹ گروپ نے اس کی ذمہ داری لی تھی. اس کے بعد ہندوستان کے ٹویٹر اکاؤنٹس یا ہینڈل سے اس کا ذکر ہوا, وہ انہوں نے اس کو ایکنالج کیا. اس کی جب تصویریں سامنے آ گئیں تو یہ جو رسپانسبلٹی لینے والا گروپ تھا بلوچ سیپریٹسٹ گروپ, اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو, اپنے کلیم کو ود ہولڈ کر لیا. اور FJ@National Security کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے جس طرح سے 22 اپریل کو پہلگام میں ہوا کہ جب پہلے ریزسٹنس فرنٹ نے اس کی ذمہ داری لی, 2 دن کے بعد ریزسٹنس فرنٹ نے کہا کہ نہیں ہماری تو سائٹ ہیک ہو گئی تھی, انہوں نے اپنی ذمہ داری واپس لے لی, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس انیشیل کلیم کو, انہوں نے کہا ہمارے خلاف سازش ہوئی. اب FJ@National Security نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ ان کا اس میں مطلب کیا ہے, بیکاز اس میں 2 قسم کے مطلب نکلتے ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ وہی عناصر ہیں, وہی ماسٹر مائنڈ ہے جس نے پہلگام کیا, کیونکہ اس کا میتھڈالوجی اینڈ موڈس آپرینڈی جو ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ پہلے آپ نے کلیم کروایا ریزسٹنس فرنٹ سے, اس کے بعد آپ نے اس کلیم کو ود ہولڈ کروا لیا. لیکن اس کا ایک دوسرا بھی مطلب نکلتا ہے. دوسرا مطلب اس کا نکلتا ہے کہ جو کچھ ہوا پہلگام میں یہ اس کا جواب دیا ہے اور ایگزیکٹلی ہو بہو اس کو مرر امیج کیا. یعنی اگر پہلگام میں ہماری طرف سے یا کرنے والوں کو خیال ہے کہ ہم نے کیا تھا, تو اب اس کا جواب جو ہے وہ دوسری طرف سے دیا گیا ہے, اور اسی سٹیپس اسی قسم کے ہیں جس قسم کے پہلے سٹیپ پہلگام کے حوالے سے تھے. یعنی ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے وہ کیا گیا. ہندوستان کے ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں, ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ سشنت سرین صاحب, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ الزام لگایا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن. ریزننگ کیا ہے فالس فلیگ آپریشن کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہیویلی سیکیور اور گارڈیڈ ایریا تھا, وہاں پر یہ کیسے ہو گیا. تو یہ تو چیز پھر پہلگام کے حوالے سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ حملے ہوتے رہتے تھے, تو وہ وہاں پر کیوں سیکیورٹی لیپس تھی. کو بہت کنونسنگ آرگومنٹ یہ نہیں بنتا اس حوالے سے. بہرحال بنتا ضرور ہے. کچھ ہندوستانی اور بلوچ جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولس کا ایک نوٹیفیکیشن چھٹیوں کا ایشو ہوا تھا, جس حساب سے پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکولس نے 17 مئی سے 31 جولائی تک انہیں بند کرنے کا حکم تھا. تو پھر اس کے درمیان میں یہ بچوں کی کوسٹر یا بچوں کی بس جو ہے یہ اسکول کیسے جا رہی تھی, یہ کیا معاملہ ہے, اس کی تحقیق جو ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سے صرف ایمان حاضر مزاری ہیں جو وکیل ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں خاص سے تیکھے اور مشکل قسم کے سوال اٹھائے ہیں. باقی کسی نے پاکستان سے سوال نہیں اٹھائے, اور یہ انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ان اے کوٹ ٹویٹ اپون پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر طلعت حسین صاحب کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے یہ کوٹ ٹویٹ کیا ہے, جس میں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے, لیکن سب سے پہلے یہ جو ہوا ہے یہ ایک میسو انٹیلیجنس فیلئر ہے, بیکاز یہ ایک ہیویلی گارڈڈ سیکیور ایریا. سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں چپے چپے کے اوپر اگر فوج نہیں ہے تو وہاں پر ملیشیاز ہیں, پولیس ہے, وہاں پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پائی جاتی ہیں. ابھی میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ کیسے کہیں پہ کوئی واردات کر کے لوگ دھوڑ رہے تھے, کوئی ملیٹنٹس یا دہشت گرد, تو ڈرونز کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ڈرونز ان کا راستہ دیکھ رہے تھے, پھر گاڑیاں اوپر سے آ گئیں لا انفورسمنٹ کی, لیکن ڈرونز بھی سرویلنس کے لیے استعمال جو ہیں وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. انڈر دی سرکمسٹانسز بچوں کی اس بس کے اوپر جو حملہ ہوا وہ کہتی ہیں ایمان حاضر مزاری کی یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور کیا یہاں پرائر انفارمیشن تھی؟ کیوں نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی پرائر انفارمیشن تو پھر انٹیلیجنس فیلئر ہے, اور اگر تھی تو اس کے بعد ایسا حملہ ہوا تو پھر بھی یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی قوم کو کہا ہے کہ جس نیجک ریئیکشن سے آپ نے فوری طور پر ہندوستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا ہے, یہ وہی نہیں ہے چیز, الٹا آپ کر رہے ہیں
جو 22 اپریل کے بعد آپ سب نے یہ کہا کہ ہندوستان کو بغیر کسی ایویڈنس کے پاکستان کے اوپر پہلگام کا الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن آپ اب سلائٹسٹ آف ایویڈنس کے بغیر آپ سارا کا سارا الزام جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو ایمان حاضر مزاری کے علاوہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور لوگوں نے نیچے کنفرم کیا ہے کہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے علاوہ کسی کو پاکستان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ یہ 3-4 مشکل قسم کے سوال جو ہیں وہ پوچھیں۔ میرا پرسنل انالیسس اس کے اوپر کیا ہے، یہ تو ایکچولی را نے کیا ہے، یہ نہیں کیا، دس از اے میٹر آف ایکچوئل انویسٹیگیشن اور فورینسک انالیسس، لیکن جس قسم کی ری ایکٹیویٹی اور مائنڈ سیٹ ہندوستان میں ڈیولپ کر چکا ہے، جس طرح سے 2014 کے بعد RSS نے ہندوستان کے انتظامی ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں، بیوروکریسیز میں، پالیٹکس میں پینیٹریٹ کیا ہے اجیت دوال کے رائز کے بعد، لیکن اس کا اجیت دوال سے تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ بڑا گھمبیر ہے۔ اس میں اس ری ایکٹیویٹی کے اندر اور اس مائنڈ سیٹ میں یقینی طور پہ را جو آج سے 10 سال پہلے ایک بہت ہی پروفیشنل آرگنائزیشن تھی، وہ اس قسم کی حرکت ڈیفینیٹلی طور پہ کر سکتی ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 1980 کی دہائی سے پہلے کہنا ضروری ہے کہ پاکستانی ISI اور MI جو ہیں وہ بھی بہت پروفیشنل آرگنائزیشنس تھیں، اور اس کے بعد ان کی جو ریپوٹیشن بنی ہے دہشت گردی کے حوالے سے ہرگز وہ ان کی نہیں تھی، اور 1980 کی دہائی سے پہلے کے جو لوگ ISI میں یا MI میں کام کر چکے ہیں وہ ظاہر حیران ہوتے ہوں گے، پریشان ہوتے ہوں گے کہ ISI کی کس طرح کی ریپوٹیشن بن گئی ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک ذہنی انحطاط اور ایک ذہنی زوال اور ایک مینٹل ریگریشن ہے جس میں کچھ بھی ہونا جو ہے وہ ممکن ہے۔ میں ایک بہت ٹویٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سویڈن میں اپسالا یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے پروفیسر اشوک سوین کا، جنہوں نے 2-3 دن پہلے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان آرمی یا بلوچ فریڈم کے ٹویٹر ہینڈل چلا رہے ہیں۔ جب کسی کا ٹویٹر ہینڈل بند کر دیا ٹویٹر نے تو اس نے باقاعدہ اپنی ایک اپلیکیشن اور درخواست دی ہے جو کہ پروفیسر صاحب وہاں پہ دکھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ہندوستان کی انوالومنٹ تو بلوچستان کے معاملات کے ساتھ ہے۔ اب ایکچولی انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں بہت سے سوالات ہیں، بیکاز میں جب ہندوستان کے ذرائع ابلاغ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہاں پر ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی تھاٹ اور ایک ڈیپ تھاٹ نظر آ رہی ہے، جس میں بنیادی ایشو جو ان کے سامنے ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی نہیں ہے۔ ان کے سامنے بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو سو کالڈ پاکستان پرابلم کو اب ڈیل کرنا کیسے ہے، جس میں فوج جو ہے وہ امپاور ہو گئی ہے، سپر کانفیڈنٹ ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے اس سے ہندوستان کی جو انٹیلیجنسیا اور تھنک ٹینک کمیونٹی ہے، جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، وہ بڑے غور سے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک چیزیں اس قسم کی کہہ دی ہیں اپنی عادت سے مجبور، یا اس کے پیچھے ایک امریکن پریزیڈنٹ کی کوئی تھنکنگ پائی جاتی ہے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ہندوستان کے حوالے سے، جو ان کے کامنٹس ہیں فار انسٹنس آئی فون کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلی کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو ہندوستان میں بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور ڈاکٹر ششی تھرور کا جو 7 ممبر پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ہے، اس کا بھی ایک ٹاسک یہ ہوگا کہ دنیا میں ملاقاتیں کر کے یہ اسیس کیا جائے کہ اس وقت انڈو پاکستان کے ایشوز پہ دنیا کی انٹرنیشنل پوزیشن اور پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ واشنگٹن پوسٹ کی غالباً سٹوری ہے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں، جس میں یہ انالیسس آفر کیا گیا ہے کہ کیسے پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر یعنی آزاد جموں کشمیر جو ہے اس میں ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات اور فیئرز پائے جاتے ہیں آفٹر دا وار، اور وہاں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہندوستان کا اٹیک جو ہے کچھ عرصے کے بعد آزاد کشمیر کے اوپر وہ انیویٹیبل ہے۔ اسی طرح سے گارڈین میں ایک بہت اچھا انالیسس چھپا ہے جس کا عنوان ہے ان ایزی سیز فائر ہولڈز فار ناؤ بٹ از اے ریٹرن ٹو وار انیویٹیبل، اور انالیسس ان کا یہی ہے کہ جس قسم کی ایک سینس آف ڈیفیٹ یا سینس آف اینگر جو ہے ہندوستان میں پایا جاتا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی فوج امپاور ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کانفیڈنٹ محسوس کرتی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کی فوج کا اب تمام تر دار و مدار جو ہے وہ انڈو پاکستانی برنکسمین شپ پہ ہے، یعنی جتنی وار کی سچویشن ہوگی اتنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر پالیٹکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان دونوں صورتحال میں یعنی ہندوستان کے اندر جو ایک سینس آف ڈیفیٹ ہے اور پاکستان کے اندر جو سینس آف کانفیڈنس ہے، اور یہ چیز میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں بھی کہی اور جو میں نے ایک لانگ فارم آرٹیکل لکھا تھا ٹویٹر کے اوپر، اس میں بھی میں نے یہی چیز ایکسپلین کی تھی کہ اس کی موجودگی میں، ان دونوں سینٹیمنٹس کی موجودگی میں لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک جنگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے۔ یہ جنگ چند ہفتوں میں شاید نہ ہو، چند دنوں میں نہیں ہوگی، لیکن چند مہینوں کے بعد جو ہے ہندوستان کی طرف سے ایک میسو قسم کی ویل تھاٹ آؤٹ ریٹیلیشن جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس سے پہلے وہ دنیا کی پوری جو سینس ہے انٹرنیشنل جو ایک انٹرنیشنل سچویشن ہے اس کو وہ بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کریں گے۔ پہلگام کے واقعے سے ہوا کیا، یہ 4 days کی جنگ ہے، 4 دن کی جنگ ہے،
یہ بنیادی طور پہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی سیاسی شکست ہے. یہ فوجی شکست نہیں ہے دونوں طرف کسی کی بھی, اس میں فوج تو بیسکلی ڈرا ہی ہے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے بیکاز ان کا جو سیلف کانفیڈنس تھا, ان کی جو ایک ایروگنس ہندوستان نے گزشتہ 20-25 برس میں کہی تھی کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ نام ہی نہ لیں, انڈو پاکستان, یہ اس کی ایک ڈیفیٹ ہو گئی ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہیں دے ہیو بین وکٹم آف دے اون پروپیگنڈا. بہت سی چیزیں انہوں نے خود کہہ کے اپنے آپ کو یقین دلائی تھیں, اور اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے ایک ایسی نفرت مچائی ہوئی تھی ہندوستان کے لوگوں کے اندر, اور ایک ایسا انہوں نے نیریٹو شیپ کیا تھا اسٹرانگ مین کا کہ ہم بہت مضبوط ہیں, بہت طاقتور ہیں, اور پاکستان جب بھی کچھ کرے گا تو ہم اس کو سبق سکھائیں گے. اور وہ پوری کی پوری پالیسی جو ہے وہ یہاں پہ فیل ہو گئی ہے. اور اب ہندوستان کے اندر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کانگریس کا جو ریئیکشن تھا ممبئی کی دہشت گردی کے بعد, جب کانگریس نے اپنی ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل انیشیٹو سے, اپنی انویسٹیگیشن سے پاکستان کو باندھ کے رکھ دیا تھا, ان کو انڈر پریشر لے آئے تھے, وہ زیادہ بہتر تھا. اور بی جے پی نے طاقت میں آنے کے بعد محض کانگریس کے بنائے ہوئے نیریٹو کو کیش کیا ہے, اور ان کی جو ساری سرجیکل اسٹرائکس اور سب کچھ تھا اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل سکا. تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن ہوئی تھی وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کو ایک انٹلیکچوئل اسٹینڈ پوائنٹ پہ پہنچایا تھا. اور اب آر ایس ایس کے رائز کے بعد ہندوستان انٹلیکچولی ریگریس کر رہا ہے. یہ ایک طرح سے اس کا ڈاؤن فال ہے. اس کا تعلق ٹھیک ہے جی ڈی پی کا سائز زیادہ بڑا ہوگا, ٹیکنالوجی میں پروگرس ہو رہی ہے, لیکن گزشتہ چند دنوں کے واقعات سے یہ بات بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہندوستان کا بھی ایک بڑا میسو انٹلیکچوئل ڈکلائن ہوا ہے آر ایس ایس کی وجہ سے. اچھا, اب اور میں ان چیزوں کے بارے میں نا لانگ فارم آرٹیکلس لکھنا چاہتا ہوں, جیسے میں نے پہلے لکھا ہے میں مزید کروں. اب اس سے پہلے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا ہے اس کی طرف چلوں, اور آئی ایس پی آر جو کہہ رہی ہے کہ ڈرون سٹرائک سے نہیں بچے جاں بحق ہوئے بلکہ بچے خیبر پختونخوا وزیرستان میں جو ہیں ان کو فتنہ الخوارج نے نشانہ بنایا. ان دونوں چیزوں پہ کی طرف چلنے سے پہلے دو اور ایشوز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ منگل کے دن یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی جس سے ڈاکٹر حسین ندیم جو جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں, ابھی جان ہاپکنز میں وہ آ رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے اور فرسٹ پاکستان گلوبل نے مل کے اسے آرگنائز کیا. اور اس میں میں تو ویسے دیر سے وہاں پہنچا تھا, لیکن 4 کانگریس مین نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ان کے علاوہ بہت سے کانگریشنل ایڈس تھے, اور اس میں بڑے سینئر جو واشنگٹن بیسڈ اکیڈیمکس ہیں, تھنک ٹینکرز ہیں, جیسے جارج پرکووچ وہاں پہ تھے, رائن گرم وہاں پہ تھے. میں دیر سے پہنچا لیکن بہت ہائی کیلیبر وہاں پہ ڈسکشن تھی, میں نے اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. اور تھینکس ٹو احمد نورانی صاحب, اس کا ایک کلپ جو ہے وہ ٹویٹر پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, یہاں میں اس کے امیجز دکھا رہا ہوں, ادروائز تو میرے پاس کوئی اس کے ویژولز یا فوٹیج جو ہے وہ نہیں تھی. لیکن یہ ایک مختلف قسم کی کانگریشنل ہیئرنگ تھی. یہ اس چیز کے اوپر تھی کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو جنگ کے خطرات ہیں اور جو امن کو خطرہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں پہ ایک میننگ فل ڈیموکریسی ہونی چاہیے. میں نے اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا, باقی لوگوں نے بھی تقریباً یہی کچھ کہا کہ پاکستان میں تو خیر کبھی ڈیموکریسی تھی ہی نہیں, تو پاکستان میں ڈیموکریسی کی ضرورت ہے, لیکن ہندوستان میں بھی ڈیموکریسی کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ہے جو ہندوستانی بلیو کرتے رہے ہیں, اور وہاں پر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی یا اس کی طرف توجہ جو ہے وہ دلانے کی ضرورت ہے. اب دوسری ڈیولپمنٹ کا تعلق خالصتاً میرے ساتھ ہے. ایسا لگتا ہے کہ دی نیوز انٹرنیشنل اخبار جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کا, اس کے ایک صحافی کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہوگی کہ وہ ایک سٹوری لکھ کے یہ ثابت کریں کہ معید پیرزادہ فائنینشلی طور پہ بڑا کرپٹ ہے اور اس کو بڑے کرپشن کے پیسے جو ہیں وہ کہیں سے مل رہے ہیں. ان صاحب نے مجھے ایک ای میل کی کوئی میں خیال ہے 1.5 دن پہلے, جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا تمام امریکن بینکنگ اکاؤنٹس کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں اس کا تمام تر ریکارڈ میرے پاس ہے. اسے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کوئی 3-4 ٹرانزیکشنز بھی جو ہیں وہ لکھی. پتہ نہیں وہ انہوں نے میری ای میل ہیک کی بھی ہے یہ کس طریقے سے انہوں نے حاصل کی ہیں, بیکاز آگے وہ مجھ سے لکھتے ہیں کہ آپ نے امریکہ کے اندر ایک گھر لیا ہے 2023 میں, اس کا اور یہاں گھروں کا سارا ریکارڈ جو ہے جتنے بھی لوگ امریکہ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں گھروں کا سارا ریکارڈ آپ کو گوگل سے 5 منٹ لگائیں تو آپ کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے. انفیکٹ جب میں نے یہ گھر لیا تو جو پولیسنگ آرگنائزیشن مجھ سے رابطے میں رہتی ہے اس نے مجھے یہ کہا گھر دیکھنے کے بعد کہ آپ اس کو پبلک ریکارڈ اور ڈیٹا سے اس کا ریکارڈ جو ہے اس کو 3 سال کے لیے آپ اسے ہائیڈ کروا دیں, ختم کروا دیں. تو میں نے کہا وہ کیسے ممکن ہے, آپ کیوں نہیں کر دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے, آپ کو عدالت میں جا کر ایک اپلیکیشن ڈالنی ہوگی, ایک وکیل ہائر کرنا ہوگا. چونکہ اس میں تردد تھا میں وہ کر نہ سکا سستی کی وجہ سے. بہرحال اب یہ ایک مجھے ای میل ڈالنے کا ایک مقصد جو ہے بھائی لوگوں کا وہ یہ بھی ہے
کہ مجھے انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم کہاں رہتے ہو اور اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ نہ سمجھو، اس لیے میں نے لوکل پولیس سے فوری طور پہ رابطہ کیا ہے اور وہ مجھے ایفیکٹو مانیٹرنگ کا ایک میکینزم جو ہے یا ہاٹ نمبر جو ہے وہ کریٹ اس حوالے سے کیے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک گر جائیں گے، لیکن ہر ہفتے ایسا لگتا ہے کہ وہ نیچے گرنے کی ایک اور حد جو ہے اسے کراس کرتے چلے جاتے ہیں. بل میں نے ان کی اس ای میل کے جواب میں ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ پہ میں نے بتایا کہ ہم نے جو گھر یہاں پہ لیا یہ ہم نے اب برطانیہ کے اندر ہمارا جو پرانا گھر تھا برٹن میں اس سے بیچ کے ہم نے یہ گھر لیا ہے اور اس کے سارے پیسے ہم ایک بینکنگ چینل سے لے کر آئے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ساری ایکسیس ہے ہمارے بینکنگ ٹرانزیکشنز کی، تو پھر آپ کو یہ بھی مل جانا چاہیے تھا. اچھا، اب اس میں کچھ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے کویسچن جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں. پہلا تو کویسچن کا تعلق ہے میڈیا ایتھکس کے ساتھ، اور اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اصل کنونشنز کیا ہیں. پاکستان میں کچھ معاملات لوگوں کے اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ان کو اس کی اصل میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. میں عجیب لوگوں کے کامنٹ دیکھتا ہوں، بھانت بھانت کے لوگ باتیں کرتے ہیں وداؤٹ اینی سینس. یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے جس میں آپ لوگوں کے فائنینشیل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں یا اسکروٹنائز کرتے ہیں، اس کی ایک سائنس ہے، اس کی ایک ریشنل اور ریزننگ ہے. وہ ریشنل ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں اور آپ کو ایکسیس ہے پبلک فنڈز تک، لوگوں کے پیسے تک، یا آپ کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بزنسز کو افیکٹ کرتی ہے، یا آپ بزنسز کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ٹیکس کے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کو کک بیک کمیشن مل سکتے ہیں، تو آپ کا اپنا جو فائنینشیل ڈیٹا ہے اس کو اسکروٹنائز کیا جا سکتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں آپ نے کوئی فائنینشیل پبلک کرپشن تو نہیں کی. پرائیویٹ جو سٹیزن ہوتے ہیں، خواہ وہ بزنس مین ہوں یا جرنلسٹ ہوں یا فلم کے ایکٹرز ہوں یا سیلیبریٹیز ہوں، ان کے فائنینشیل ڈیٹا کو قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے. ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو ایک پولیٹیشین کا، پبلک ایگزیکٹو کا، ایک آرمی کے جنرل کا، یا اسے کہتے ہیں ایک ٹاپ سول سرونٹ کا یا ٹیکس آفیشل کا ہے. اس سٹیٹس میں ہم فال نہیں کرتے پرائیویٹ سٹیزنز، اس لیے کہ ہمارا پبلک آفس ہولڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پرائیویٹ ہوتا ہے. پاکستان میں اس کی کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نہیں پائی جاتی، اسی لیے ان صاحب نے برملا اپنی ای میل میں یہ کہہ دیا کہ میرے پاس آپ کی ساری بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ سوال بڑا ضروری ہے، کیا کیا ہے اس بیچارے ناچیز نے جس کی وجہ سے پہلے میرے اوپر دہشت گردی کے کئی مقدمات قائم کیے گئے 2023 سے شروع کر کے، پھر پبلک ڈس آرڈر اور ہیٹ کے مقدمے قائم کیے گئے. ابھی اتنے مقدمے میرے پہ قائم ہو چکے ہیں کہ مجھے اگر میں زبانی سرے آپ کو بتانا چاہوں تو بتا بھی نہیں سکتا. اگر آپ گوگل کریں گے آپ دیکھیں گے جنوری میں میرے پہ اور ڈاکٹر شہباز گل پہ کوئی اور کیس بنایا گیا. ابھی بہرحال چند دن پہلے میرے اوپر ایک سائبر لاء کے حوالے سے یا سائبر کرائم کا کیس بنایا گیا. اس سے پہلے مارچ میں آپ کو پتہ ہے میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو گوگل کے ذریعے بلاک کروا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں اسی سال میرا نام جو ہے وہ انٹرپول کو دیا گیا. ٹھیک، اس کے علاوہ جی وی ایس جو ہے اس کا بھی بینک اکاؤنٹ بچا ہوا تھا کہیں، وہ بھی انہوں نے سیز کر دیا اور اس کی پبلیکیشن بھی جو ہے وہ بند ہے. آخر اس نے کیا کیا ہے اس نے جس کی وجہ سے آپ کو روز نئے مقدمے جو ہیں وہ بنانے پڑ رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک بہرحال سوال ہے. لیکن یقین مانیے مجھے اس بیچارے صحافی سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی اور اثاثہ جو ہے وہ اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور جب کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے اس کی اپنی پروفیشنل انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ایک ان ایتھیکل کام کرنے کے لیے جو اسے پتہ ہو کہ ان ایتھیکل ہے، اس کا جواز نہیں بنتا، اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں دیتا، تو یہ اس کے لیے ایک بڑا پینفل قسم کا مومنٹ ہوتا ہے. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک اور صحافی نے جو بڑے ایکسپیرینس ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بڑا اچھا پروفیشنل کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے ایک میسج بھیجا کہ بھئی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ کنفرم کریں کہ آپ جو ہیں، آپ کو امریکہ میں آپ جگہ جگہ جا کے بولتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں اور آپ پتہ نہیں 40-50 ہزار ڈالر جو ہے وہ صرف بول کے ہی آپ اکٹھے کر لیتے ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی. انہوں نے مجھے کال بھی کی. میں نے ان سے کہا یار تم اتنے انٹیلیجنٹ آدمی ہو، اگر ایسا ہوتا تو اس کی تو دھوم مچی بھی ہوتی، تو آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں اتنے میرے پہ اتنا زیادہ جو ہے مہربانی ہے، ہر وقت میرے بارے میں سوچا کیوں جاتا ہے؟ وہ بڑے ہنسنے لگے، کہنے لگے یار دراصل میرا بہت تعلق ہے بھائی لوگوں سے. بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے رینکس کے اندر، یعنی یہ جو ادارہ ہے اور اس کے اپنے افسر جو ہیں وہ بہت زیادہ سنتے ہیں تمہیں، اور جب تمہیں سنتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ان افسروں کو تمہارے سے بچانے کے لیے تمہاری کریڈیبلٹی کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال میں نے کسی سے پیسے تو آج تک لیے نہیں جہاں پہ جا کے میں بولتا رہا ہوں. 40-50 ہزار ڈالر تو خیر دور کی بات ہے. تاہم مجھے بہت دفعہ کہا گیا کہ اس یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ ایک پیٹرین کا اکاؤنٹ قائم کریں. بہت سے لوگوں نے بنایا بھی ہوا ہے، میں نے نہیں بنایا، میں نے اس سے گریز کیا. لیکن اب میں بہت جلدی میں اسے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے. میں بہت جلدی اس یوٹیوب کے ساتھ ایک پیٹرین کا اکاؤنٹ بناؤں گا، اور آپ میں سے جو اس میں کنٹریبیوٹ زیادہ تر ظاہر وہی لوگ کر سکیں گے
होंगे जो नॉर्थ अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, तो जो आप में उस पैट्रियन अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते होंगे, आपकी करें, और आपकी इस हेल्प की वजह से, इस डोनेशन की वजह से जो बिल्कुल पब्लिकली विजिबल होगी, मुझे उस रिसर्च में मदद मिलेगी जो मैं इस्लाम और वेस्ट के नेक्सस के ऊपर करना चाहता हूँ. उसके लिए मैं बहुत सी वीडियोस प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ. इट विल प्रॉब्ली टेक द फॉर्म ऑफ अ बुक एज वेल. उसमें मदद मिलेगी. और मैंने ऑलरेडी अपना जो ट्विटर का अकाउंट है उसकी सब्सक्रिप्शन ओपन की है. अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुए, अभी तो 100 से कम लोग हैं, लेकिन जब उसमें ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं उसमें सब्सक्राइबर्स ओनली ट्विटर स्पेसेस भी करूँगा, 1-on-1 डिस्कशंस के लिए, और मैं उसमें लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स भी जो है वो कंट्रीब्यूट करूँगा. अब आए इस इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ जो हैं, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल क्यों डिक्लेयर कर दिया है. यूं तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया है और उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि ये फैसला मैंने किया है. शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया है और मुबारकबाद भी दी है, और मुबारकबाद देने वालों में पाकिस्तान के मशहूर टीवी एंकर जो हैं वो भी शामिल हैं. लेकिन जाहिर है कि सारा माशरा, सारी दुनिया ये बात समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को खुद फील्ड मार्शल बना लिया. अब 3.5 दिन की एक ऐसी जंग जिससे जनरल आसिम मुनीर का कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था. इस जंग के अक्सर टाइम पीरियड में वो कहीं बंकर में छुपे रहे या गुम थे, और इसकी सारी कार्रवाई जो है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सक्सेस देखें तो वो 7 मई की मॉर्निंग में पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का जो इंटरेक्शन है 25 मिनट का, वही पाकिस्तान की बुनियादी तौर पे कामयाबी थी. तो ये फील्ड मार्शल इन्होंने अपने आप को क्यों बना लिया है. अल जज़ीरा में पाकिस्तान के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आबिद हुसैन साहब, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर जो है इसका लिखा है, बहुत मेहनत से, बड़ा वेल रिसर्च एक्सप्लेनर है, जिसमें उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल का जो टाइटल या खिताब है सेरेमोनियल होता है, और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत ही कम जो है वो किसी को दिया जाता है. उस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हिंदुस्तान में 2 दफ़ा फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो कन्फर किया गया है. पहले जनरल सैम मानेकशॉ को, जिन्होंने 1971 की जंग प्रोसिक्यूट की. इस जहन में रहे कि सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने 25 मार्च 1971 को ये ड्यूटी दी थी कि आपने आज़ाद बांग्लादेश को, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करना है, बांग्लादेश बनाना है. तो ये सिर्फ कोई 16, 17 या 14 दिन की जंग नहीं थी, बल्कि ये 6, 7, 8 आप कह लें कि 11, 12 महीने की एक पूरी 9 महीने की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, फोर्सेस की, रिसोर्सेस की, मैनेजमेंट की, इंटेलिजेंस की, जिसकी बुनियाद पर सैम मानेकशॉ को ये टाइटल जो है वो दिया गया. इसी तरह जनरल कैरियापा जो हैं, जो पहले कमांडर इन चीफ थे हिंदुस्तान के, उनको बुनियादी तौर पे 1947-48 की जो जंग थी इंडो पाकिस्तान, और उससे ज़्यादा बढ़ के हिंदुस्तान की फ़ौज का जो इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, उस पर उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया था. लेकिन उनकी रिटायर होने के, आबिद हुसैन हमें बताते हैं कि उनके रिटायर होने के 30 बरस के बाद जनरल कैरियापा को फील्ड मार्शल का टाइटल जो है ऑनरी टाइटल दिया गया. अब 20वीं सदी के अंदर जो बहुत से फील्ड मार्शल हमारे जहन में आते हैं, उसमें फील्ड मार्शल रोमेल हैं, जर्मन, जिन्होंने पहले यूरोप में, उसके बाद अफ्रीका के अंदर बेतहाशा बहुत बड़ी जर्मन फोर्सेस को उन्होंने कमांड किया और सीरीज़ ऑफ डिफीट्स उन्होंने दी एलाइड फोर्सेस को. उनके मुकाबले में इंग्लिश जो जनरल थे, जनरल मॉन्टगोमरी, उनको भी फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया. टाइटल उनको मिला जंग के बाद. उन्होंने भी बहुत बड़ी फोर्सेस को अफ्रीका में कमांड किया. या फिर सुप्रीम कमांडर का टाइटल दिया गया जनरल आइजनहावर को, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 30 मिलियन से ज़्यादा, यानी 3 करोड़ से ज़्यादा जो एलाइड फोर्सेस हैं उनकी यूरोप के थिएटर में उन्होंने कमांड की, और नॉर्मंडी का जो इन्वेजन था वो उसको जनरल आइजनहावर ने प्लान किया. आबिद हमें ये बताते हैं, आबिद हुसैन अल जज़ीरा में हमें बताते हैं कि जनरल अयूब ने 1958 में जब उन्होंने जनरल मूसा को कमांडर इन चीफ बनाया, तो 59 में उन्होंने अपने आप को खुद से फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया. मेरा आज तक ख्याल था कि उन्होंने 65 की जंग के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया होगा, लेकिन आबिद हमें ये बताते हैं कि उन्होंने 1959 में खुद से ही अपने आप को फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया था. अब सवाल है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को क्यों बनाया. बिकॉज जो 4 दिन की, 3.5-4 दिन की जंग हुई, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की जो एक पॉलिटिकल स्पेस थी उसमें बहुत इजाफा हुआ. उनको एक बड़ी गुडविल मिली लोगों की, और उनके जो मुखालिफिन और नाक़िद और क्रिटिक थे वो भी मजबूरन उनको चुप होना पड़ा. बिकॉज जनरल साहब की इतनी एक पसीराई बन चुकी थी. जनरल साहब ने, अब आपने देखा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में वो सारी पॉलिटिकल स्पेस बाय एंड लार्ज उन्होंने लूज़ कर दी है. और वो बहुत से लोग जो हैं, जो जनरल साहब के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे थे, चुप थे जंग की वजह से, उन्होंने जनरल साहब के कार्टून, उनकी तस्वीरें, उनके बारे में ट्वीट्स, तरह तरह की बातें, तरह तरह के लेक्चर, तरह तरह का शोर, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसकी वीडियो के मोन्टाज जो मैंने आपको दिखाया, वो सब शुरू कर दिया. फिर क्या वजह है कि जनरल साहब ने ये रिस्क किया? उसकी वजह जो लोग बताते हैं, जो लोग अच्छी तरह से सूरत हाल को स्टडी कर रहे हैं और जो समझ आती है, जनरल आसिम मुनीर ने यहाँ पर मैसेज ये भेजा है पाकिस्तान की फ़ौज को,
پاکستان کی بیوروکریسی کو، پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کے تمام پولیٹیکل ڈھانچے کو، ہم سب کو، عوام کو، سب کو انہوں نے میسیج بھیجا ہے کہ میں اب کہیں نہیں جا رہا، اب میں تحد جب تک میری عمر ہے، جب تک میں زندہ ہوں، میں پاکستان کو رول کروں گا۔ اب بات 2027 یا 2032 کی نہیں ہے، اب بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر آخری وقت تک، جب تک ان کے لیے ممکن ہوگا، وہ پاکستان کو حکومت کریں گے پاکستان کے اوپر۔ یہ انہوں نے میسج یہاں پہ بنیادی طور پہ دیا۔ کوئک میں کامنٹ کر دوں کہ ISPR نے یہ جو نئی بات کی ہے کہ یہ جو ڈرون سٹرائک سے بچے جاں بحق ہوئے ہیں وزیرستان میں، یہ ڈرون سٹرائک انہوں نے کہا یہ تو بیسکلی اس کے لیے فتنہ الخوارج کا یہ پروپیگنڈا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ حقیقت کیا ہے کہ لوگوں نے ڈرون سٹرائک ہوتے دیکھی ہے، وہاں پر بے تحاشا آئی وٹنسز ہیں، ان کو چپ کروا دیا جائے تو اور بات ہے، ویسے ہی تو خبر نہیں آئی تھی کہ ڈرون سٹرائک ہے۔ تو اگر واقعی یہ ڈرون سٹرائک بھی تھی اور اسے کہتے ہیں پھر یہ فتنہ الخوارج نے کی تھی، تو پھر تو ISPR یہ کہہ رہا ہے کہ اب فتنہ الخوارج جو ہیں یعنی پاکستانی طالبان ہیں، ان کے پاس ڈرونز بھی آ گئے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔